میں کہ مسجد میں نجاست والا شخص داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو. تو اس وجہ سے گھر علیحدہ ہوتے ہیں اور مسجد الگ ہوتی ہے. ورنہ پہلے یہ ایسا شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، تو انبیاء مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور مسجد میں گھر بنا لیا کرتے تھے. اور ویسے بھی نبی تو معصوم ہوا کرتا ہے اور اس سے نجاستیں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن لوگ بھی چونکہ آیا جایا کرتے تھے جائز. اچھا، آپ اندر جائیں گے تو پہلا جو آپ کو زیارت گاہ دکھے گی وہ امام جعفر صادق کا مقام دکھے گا. تو میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ امام جعفر صادق 3 سال یہاں آئے کوفہ میں یا یوں کہیے عراق میں، اور امام حسین کی زیارت کی انہوں نے. تو جو زیارت وارثہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ باقی امام جعفر صادق میں بیان کریں گے. لیکن مولا علی کی زیارت پہ جب جایا کرتے تھے تو جو ان کا گھر تھا وہ گھر کہاں تھا؟ وہ گھر یہاں مقام امام جعفر صادق یہاں گھر پر. اسی طرح ایک اور آگے آپ کو دکھے گا امام زین العابدین کا مقام، وہ امام زین العابدین کا گھر تھا. امام عراق میں بھی کچھ عرصہ رکے ہیں. اسی طرح جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ کا گھر کہاں ہوگا؟ وہ بھی یہاں ہوگا. امام زمانہ بھی یہاں رہیں گے، یہاں اپنی فیملی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کیا کریں گے. نماز مسجد کوفہ میں پڑھائیں گے، رہائش ان کی یہاں پر ہوگی. اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد سہلا میں چلا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کے خیمے میں اس نے قیام کیا ہو. یہ مسجد اتنی اہمیت کی حامل ہے. اور اہم بات جو بڑی ہی عجیب بات ہے وہ یہ کہ مسجد سہلا کی تہ سے جو مٹی برآمد ہوتی ہے یا ہوئی، اس تہ سے انبیاء کے اجسام کو بنایا گیا. یہ مسجد میں انبیاء کے اجسام جو بنے، ہمارے جسم تو ظاہر ہے کہ عام مٹی سے بنے، یا روایتوں میں آیا کہ اہل بیت کی فاضل طینت جو بچ گئی ان کی مٹی، اس سے ہمارے چاہنے والوں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے جسم بنائے گئے. لیکن انبیاء کے جسم کس مٹی سے بنائے گئے؟ وہ مسجد سہلا کی مٹی سے بنائے گئے. ہر جگہ پر 2 رکعت نماز ہے، جا کے پڑھیے. اور دعا بھی ہے ساتھ میں ایک چھوٹی سی. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کا ایک اور آسان حل یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ تمام اعمال کر لیجئے. یہ بھی آسان ہے. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مسجد سہلا میں اگر ظہر اثر ہمیں مل جاتی ہے تو یہاں پہ مسجد سہلا چونکہ کوفہ کا حصہ ہے، پرانا کوفہ اور یہ نیا کوفہ کہلاتا ہے، تو کوفہ میں نماز پوری ہوتی ہے. مسافر کو اختیار ہے کہ وہ تمام پڑھے، یعنی 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھے یا 2 رکعت پڑھے. 4 رکعت پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہے، لیکن 2 رکعت پڑھے تو بھی اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ اپنی ظہر سے 4 رکعت پوری پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فائدے کی یا آسان حل آپ کو بتا دوں کہ 2 رکعت نماز جب آپ اتنے سارے مقامات پہ پڑھیں گے ہر مصلی پر، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی قضا نماز ہو اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں. تو اگر آپ کی فجر کی قضا نمازیں ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعت مقام ادریس پہ 2 رکعت نماز آپ اپنی فجر پڑھ لیں. پھر مقام خضر پہ جائیے 2 رکعت فجر وہاں پڑھ لیجئے. تو اپنی قضا نمازیں اگر پڑھنا چاہیں، جہاں 4 رکعت پڑھنی ہے وہاں پر کوئی ظہر پڑھ لیجئے. اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، موقع ہے آپ کے پاس. قضا نمازیں بھی اتر جائیں گی، ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. بس یہیں پر اتنا بیان ہے. مسجد میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. اس مسجد میں داخل ہونے کا وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ لمبی سی دعا ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ دعا ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوں گے. یاد رہے کہ نجاست کی حالت میں اس مسجد میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. صفحہ نمبر 223 دعا ویسے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلی اللہ وما شاء اللہ خیر الاسماء للہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اجعلنی من عمار مساجدک وبیوتک. اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد وآل محمد
وقدمهم بين يدي حوائجي واجعلني اللهم بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولا وذنبي بهم مغفورا ورزقي بهم مبسوطا ودعائي بهم مستجابا وحوائجي بهم مقضيا. وانظر إلي بوجهك الكريم نظرة رحيمة أستوجب بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ودين نبيك ووليك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت. اللهم فاقبل بوجهك إلي